شہر کی مختلف مساجد میں ان 10 دنوں میں ختم نبوت کے عنوان پر تقریباً 50 درس رکھے گئے۔ انہی دروس میں آپ کی مسجد بیت الامن میں آج یہ درس ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بدیہی اتنا روشن اور اتنا واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ دن کے 12-1 بجے کا ٹائم ہو، سورج پوری طاقت سے روشن ہو، یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ سورج روشن ہے؟ سورج کی روشنی خود اس سورج پر دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دن کے 12 بجے 1 بجے دوپہر کے ٹائم جس طرح سورج روشن ہوتا ہے، میرے آقا کی ختم نبوت اس سے بھی زیادہ روشن۔ اللہ کی الوہیت اس پر دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ خود کلمے میں ہم نے اقرار کر لیا لا الہ، مان لیا اس کائنات کا الہ صرف ہو، یہ جو کلمے میں لا ہے نا، لا یہ بڑا ڈڈ ہے۔ اس نے کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ لا الہ، اس کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق ہو،
نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ ابدی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فرشتہ، نہ انسان، نہ جن، نہ شجر، نہ حجر، نہ قبر، کوئی بھی الہ بننے کے لائق اللہ کے ساتھ بچا تو صرف کون بچا؟ الا اللہ۔ شاید یہ جو آپ بابو لوگ ہیں، شہری لوگ، آپ تو میرے اشارے کو نہ سمجھیں، طالب علم اور اہل علم وہ سمجھیں گے بھی صحیح، لطف بھی لیں۔ دو لا بڑے زبردست ہیں، جس پر داخل ہو جائیں نا ککھ بھی نہیں ران دیندے۔ ایک لا الہ والا لا اور ایک لا نبی یا بادی والا لا۔ اس لا نے بھی سارے جھوٹے الہوں کو ختم کر دی، اور لا نبی یا بادی والے لا نے بھی سارے جھوٹے نبیوں کو۔ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بغیر دلیل کے آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کے معاملے میں دلائل میں شاید یتیم ہوں، ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ علماء دیوبند میں ایک بڑا نام ہے، مفتی اعظم پاکستان رہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ، یہ تقسیم ملک سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا تقی عثمانی انہی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر ختم نبوت کے عنوان پر ایک کتاب لکھی۔ عام میں جو اہل علم لوگ ہیں آپ وہ کتاب کہیں سے حاصل کریں، اسے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر کے اہل علم اسے پڑھیں۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتوں کو پیش کیا۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں، جن سے ختم نبوت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ پہلی حصے میں انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر قرآن سے 100 آیتیں لی، ان سے استدلال کیا، اور دوسرے حصے میں انہوں نے آقا کی ختم نبوت پر 210 حدیثوں کو پیش کی۔ 210 حدیثوں میں میرے آقا کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو، اور قرآن کی کتنی آیتیں؟ 100۔ باقی دلائل میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں، میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی کہ میں طویل گفتگو کروں آپ سے، لیکن کروں گا کام کی باتیں آپ سے۔ 100 آیتوں میں ایک آیت تو وہ مشہور آیت ہے جسے آیت ختم نبوت کہتے ہیں، 22ویں پارے میں ہے، سورت احزاب میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ آیت یاد ہو گئی، اتنی معروف ہے
یاد نہیں ہوئی تو اللہ کے لیے وہ یاد کرو. اب جن کو وہ آتی ہے وہ میرے ساتھ پڑھو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول وہ میں بیان کرنے لگ جاؤں تو وہ بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. یہ اللہ کو کیوں کہنا پڑا کہ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ؟ میرے نبی نے ایک منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا زید، اس کی شادی کروا دی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے. زید نے زینب کو طلاق دے دی. میرے آقا نے دیکھا کہ زینب کا دل دکھا ہوا ہے، پھر اسے طلاق ہو گئی ہے، تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں. لیکن عرب کا رواج یہ تھا کہ جس طرح سکے بیٹے کی بیوی بہو پنجابی چاہتے نو، وہ ابدی حرام ہے، ابدی جنہیں دھی حرام ہے. کسی مرحلے پر بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح کسی مرحلے پر بہو سے نکاح، سسر کا نکاح بہو سے نہیں ہو سکتا. بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، سسر کے لیے وہ ابدی کیا ہے؟ جس طرح بیٹی حرام. عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے. وہ کہتے ہیں جو منہ بولا بیٹا ہے نا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح، اس کی بیوی جس کو وہ طلاق دے دے اس سے سسر نکاح نہیں کر سکتا. میرے نبی نے اس رسم کو توڑا اور زینب سے نکاح کر. طوفان بدتمیزی اٹھا. یہودی کیا، منافق کیا، مشرک کیا، کافر کیا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی. او ویکھو جی اپنی نو نال شادی کر لے، وہ دیکھو جی بہو کو بیاہ کے لے آئے. اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہوئے. انہوں نے بھی آپس میں باتیں کرنی شروع کی. لڑکیاں دی کوئی کمی سی، عورتاں دی کوئی کمی سی، زینب سے نہ کرتے کسی اور سے کر لیتے، زینب سے نکاح کیوں کیا؟ یہ کچھ مسلمانوں نے بھی اس طرح کی گفتگو شروع کی. اللہ نے سورۃ احزاب میں ازواج مطہرات سے بھی کہا، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی عورت تمہارے پاس آئے اور اس معاملے میں گفتگو کرے تو نرم گفتگو نہیں کرنی. مثلا کوئی عورت تمہارے پاس آئے اور کہے سنیا زینب نال شادی کر لئیے، تو تم جواب میں کہو مرضیاں دے مالک نے جی، اسی کی کر سکدیاں جی. قرآن نے کہا اس طرح گفتگو نہیں کرنی. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ڈٹ کے کہنا ہے. اگر کوئی عورت تمہارے پاس آ کے بات کرے زینب کے نکاح کے بارے میں تو ڈٹ کے کہنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے صحیح کی. یہ طوفان جو اٹھا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، کتنی واضح آیت ہے میرے نبی کی ختم نبوت پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں. یہ تو مشہور آیت ہے. میں صرف ایک اور آیت پیش کروں گا اور اس کے بعد میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد تھوڑی سی بات میں اجماع صحابہ پہ بھی کروں گا. میں
دلیل میں آپ کو ایسی آیت بتاؤں گا جو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 90% لوگوں کو یاد ہے۔ میں کوئی ایسی آیت پڑھوں جو آپ کو یاد نہ ہو تو پھر اس میں اتنا لطف نہیں ہوتا سننے والوں کے لیے، اور جو آیت ان کو یاد ہو آتی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ آیت ثانوی آندی ہے۔ انشاءاللہ وہ آیت آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ آیت یاد ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے درس میں جو میں نے کل دیا 18 بلاک میں نے اس میں کہا کہ ہم اپنے دروس میں کوئی تضحیک آمیز لہجہ، تحقیر آمیز لہجہ، کوئی پھبتی، کوئی مذاق، ہم ایسا نہیں کریں گے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ آپ بھی ختم نبوت پہ خطیبوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں تو ہم چنگی طرح پتا پہ خطیب کی یہ تقریریں کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، مرزے کی ذات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے کہ اگر ہماری گفتگو فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی مرزائی تک بھی پہنچے نا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ کوئی ہماری ذاتی دشمنی تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا، کیوں بھائی مرزائیوں کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی عداوت ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے، جہنم سے بچ جائیں۔ جس راستے پہ وہ چلے ہوئے ہیں وہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، انہیں بچانا ہے۔ لہذا میں جو دلیل دے رہا ہوں آپ بھی اسے پلے باندھیں، اس پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں۔ خاص کر کے مرزائیوں تک اگر میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، ان کے جو نوجوان ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، خدا کے لیے وہ میری اس بات پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں، یہ جو موجودہ نسل ہے مرزائیوں کی موجودہ، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ مرزے کی کتابیں کیا ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں مرزے کا دعویٰ کیا تھا، انہیں کوئی پتہ نہیں مرزا کہتا کیا تھا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ یہ جو موجودہ نسل ہے نوجوان مرزائی، یہ کیوں مرزائی ہیں؟ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے۔ انہیں اگر سمجھایا جائے، دعوت دی جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے، ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو ہدایت نصیب ہو۔ گالیاں نکالنے سے کیا ہوگا؟ میں مرزے کو 5 گالیاں نکال دوں، کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بیان سے کوئی ایک مرزائی بھی راہ راست پہ آئے، اس تک ہماری بات پہنچے، وہ راہ راست پہ آئے۔ میں پڑھے لکھے مرزائیوں سے التماس کروں کہ میری اس دلیل پر وہ غور کریں، جو میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں خدا کے لیے اس پہ غور کریں۔ پہلے پارے میں سورت بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے متقی لوگوں کی صفتوں کا ذکر کیا۔ پڑھیے ذرا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت، مراد اس سے مومن۔ آگے اللہ نے ان مومنوں کی صفات کو ذکر کیا، ان کی صفتیں کیا ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا مان لیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا مان لیا، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مان لیا، پل صراط کو نہیں دیکھا مان لیا، حوض کوثر کو نہیں دیکھا مان لیا۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے، بن دیکھے ایمان لاتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو
قائم رکھتے ہیں، یعنی اس کے فرائض، واجبات، سنن، ان سب کا خیال کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کا مطالبہ ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنا کیا؟ اس کا سجدہ، رکوع، قومہ، جلسہ، خشوع، خضوع، عاجزی، اس کے ساتھ نماز پڑھی، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ان کی تیسری صفت کو ذکر کیا، اور اس میں بڑا خوبصورت انداز رکھا ہے اللہ نے۔ میں معنی بھی بڑا آسان سا کر دوں گا، ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نہیں نہ تو سمجھ آئے، تم ڈوب کے نہیں سنتے ہو، تم نہیں نہ سنتے ہو فہم کے ساتھ، بس میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، ذرا سمجھو تو صحیح رب کیا کہ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں کہا، نہیں کہا۔ پھر بندے کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی، میری روزی، میرا مال، میری زمین، میرا زیور، میری فصلیں، میری دولت، پھر تکلیف ہوتی بندے کو۔ اللہ نے ضرب لگائی، اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے۔ اللہ ضرب لگاتے ہیں کہ جو تیرے پاس دولت ہے نا، وہ ہم نے دی ہے، وہ ہمارا کرم ہے۔ یہ جو بنگلوں میں رہتے ہو، مکانوں میں رہتے ہو، 5-5 مرلے، 10-10 مرلے، 8-8 مرلے، نیچے منزلیں، اوپر منزلیں، تہاڈی رب نال رشتہ داری کوئی نہیں، رشتہ داری ہے تمہاری رب سے۔ سفر کرتے ہوئے سڑک کے کنارے خیموں اور جھگیوں میں رہنے والوں کو دیکھا کرو، یخ بستہ راتیں سردیوں کی، اوپر سے بارش برس رہی ہے، پانی خیموں میں آ رہا ہے، اور ان کے بچے وہاں راتیں گزار، ان کو دیکھا کرو۔ تجھے میں نے مکان دے دی، تجھے میں نے بنگلہ دے دی، ان کی ماؤں کے لیے علاج کروانے کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی، ان کے بچے بھیک مانگتے ہیں، بھیک، تیرے بچے عیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب لگاتے ہیں اس روزی میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں دی۔ اور یہ بھی نہیں بے ساری خرچ کرو، یہ بھی نہیں کہ آدھی خرچ کرو، یہ بھی نہیں کہ چوتھائی خرچ کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا سال گزر جائے نا تو 40واں حصہ، کتنا؟ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، 1000 روپے میں صرف 25 روپے، لاکھ روپے میں صرف 2500، باقی سارے تیرے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی کا ہے۔ زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ پاکیزگی۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ مال تو نے رب کے رستے میں دیا تو باقی مال کیا ہو گیا؟ سچی سچی گل کرو، جتنے اللہ والے بیٹھے ہو، اللہ سے ڈرنے والے جہاں بیٹھے ہو، ورنہ تو بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں وہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، زمینوں کا عشر بھی نہیں دیتے، پیداوار کا عشر بھی نہیں دیتے۔ اللہ والے بیٹھے ہو، ڈرنے والے بیٹھے ہو، سچی سچی گل کرو، اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ دولت میں دیتی ہے، تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ننگے بدن تھا، ننگا سر تھا، ننگے پاؤں تھے، کوئی مکان، کوئی جائیداد نہیں تھی، پھر سب کچھ تیرے پاس آیا، یہ میں نے دیا ہے، ہن وپار دی گل اے وے بھئی ادھا مال تیرا تے ادھا میرا۔ تو جو رب سے ڈرنے والے تھے عمل کرتے کہ نہ کرتے؟ لاکھ میں 50,000 تیرا، 50,000 میرا، میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے، ہن ادھا میں دے، نہیں کہا۔
فرمایا لاکھ میں 97,500 تیرے، 2,500 میرے، تے جڑے میرے نے نا وہ بھی اتے نہیں سٹنے کہ تو اوپر پھینک میں اوپر سے کیچ کروں، نہ، وہ بھی خرچ کرنا ہے برادری کے غریب رشتہ دار، وہ بھی خرچ کرنا ہے محلے کے غریب رشتہ دار، مسکین، یتیم، فقیر، مدارس میں پڑھنے والے، اللہ کے رستے میں چلنے والے طالب، ان پہ تو نے خرچ کرنا ہے، اپنوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تے دنیا دا کوئی بینک نہیں جیڑا تین اتنا نفع دے وے جتنے نفع کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ تو آج میرے رستے میں 1 روپیہ خرچ کر، میں قیامت کے دن 700 بنا کے تجھے واپس بھی کروں گا۔ پھر بندے نہیں دیتے رب کے رستے میں، انج نہ سمجھنا کہ میں چندہ منگن لگا تواڈے کول، چندہ نہیں میں تواڈے کول منگا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ رب کے رستے میں خرچ کیا کر۔ اللہ نے دولت دی ہے نا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، ان کا خیال کیا کرو، صرف زکوٰۃ نہیں صدقے بھی دیا کرو۔ یہ صدقے نہیں نہ دینے تو تواڈا مال کھانا ڈاکٹراں، ہسپتال والیاں، آپریشن، ہسپتالوں کے دھکے کھواؤ۔ میرے آقا کے فرمان پہ، میرے آقا کے فرمان کو مان لو۔ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کے فرمان کو مان لو۔ میرے آقا نے کہا تھا صدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہو، کوئی آپریشن ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اسلام آباد بھاگے، لاہور بھاگے، کبھی خیال آیا بھئی صدقہ بھی کروں؟ کبھی آیا خیال آپ کو؟ یہ جو 10 گولیاں اور ٹیبلٹ اور کیپسول اور سیرپ پھانکتے رہتے ہو، کبھی اس گولیاں اور ٹیبلٹ اور کیپسول لینے سے پہلے پڑھتے ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دے؟ کبھی پڑھا ہے؟ صرف انحصار کیا دوائیوں پر۔ صدقہ کیا کرو، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، جی، صدقے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بندیالوی جی میرے پاس 10,000 روپے تھے، میں نے 1,000 صدقہ کر دیا، وہ 11 تے نہیں بنے، وہ تے رہ گئے 9، بظاہر تو کم ہو گئے۔ تو یہ قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ صدقے مال کو بڑھا دیتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، بظاہر تو گھٹتا ہے۔ آج آپ کو اس کا مفہوم سمجھاؤں، کئی دنوں تک لذت حاصل کرتے رہو گے۔ صدقے سے مال بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، تیری اولاد پر، بیوی پر، ماں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر، ان میں سے کسی پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، دکھ، تکلیف، جس پر تیرے لاکھوں روپے لگنے تھے، ہسپتال کے دھکے بھی کھانے تھے۔ جب تو نے رب کے رستے میں صدقہ کیا نا، اللہ نے اس آنے والی مصیبت کو تجھ سے ٹال دیا، مال کیا ہو گیا؟ وہ جو وہاں خرچ ہونا تھا وہ بچ گئے۔ تو صدقہ کیا کرو۔ یہ جو غریب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دہاڑی دار لوگ بیٹھے ہیں یہاں، تو سبھی صدقہ کیتا، کوئی صدقے، یہ طالب علم بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اللہ دی قسم ہے میں کدائی نہیں پڑھے، انہاں کدائی پڑھیا تے اے دسن، خدا دی قسم ہے میں کدائی نہیں پڑھیا۔ صدقہ دینا تے بکرا دینا، وہ بھی کالا دینا، پھر سری دینی، پھر مرغ دینا،
खुदा दी कसमें असा किदाई नहीं पड़िया, कोई तसव्वुर नहीं बकरे का, काले का, मुर्गी का, सिरी का, ये सिर्फ तवाहुमात हैं आपके, पता नहीं किस इस पासे ला छड़िया। गरीब आदमी है, सर्दियां आ रही, उस कोलों कंबल कोई नहीं, ये उसनू गोश्त देन लगा। उसके पुत्रां कोल किताबां कोई नहीं, ये उसनू बकरा देन लगा। सदका किया करो, फकीर की जरूरत का ख्याल किया करो। हमारी शरीयत बहुत खूबसूरत है, खुदा दी कसम है, बड़ी सौखी शरीयत है। मजे दी गल है कि तेरा कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, बड़ा गहरा दोस्त है, तुझे पता है ये गरीब है, इदा गुजारा मुश्किल चल रहा, सदका कर उस पर, बताने की जरूरत भी नहीं। दिल में नीयत कर ये सदका है, उसको कहे ये मेरी तरफ से तोहफा है, हम तुझे सदके का सवाब बता। कैसी शरीयत है, बताने की भी जरूरत नहीं, उसका ख्याल कर। ये अब सर्दियां आनी तो जरा जायजा लो ना मोहल्ले वालों का, जायजा लो अपने इर्द गिर्द के लोगों का, किन के घर में कंबल नहीं है, रजाइयां नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, उन्हें तोहफे के तौर पे दो, सदके की नीयत करो। ये बच्चों के इम्तिहान होते हैं स्कूलों में, आप समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसका बच्चा अगली क्लास में चला गया है, इसके पास बस्ते के पैसे भी नहीं हैं, किताबों के पैसे भी नहीं हैं, आप उसका बस्ता लें, किताबें लें, उसको कहें तेरा पुत्र साडा भी ते पुत्र है ना, ये मेरी तरफ तोहफा है। और नीयत किसकी कर लो, सबकी। खजूर का एक दाना दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, लेकिन सदका किया करो। हमारी शरीयत बहुत खूबसूरत शरीयत है। अगली बात आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया अगर देन वास्ते कुछ भी नहीं ना, अपने मुसलमान भाई से हंस के गुफ्तगू कर ले, ये भी सदका है। चल भाई, अगली गल भी तुम दसो। अगली बात मैं आपको बताऊं कि तुसी गलत मैना ना ले लो। ये जो तिजारत करते हो और दफ्तरों में जाते हो और कमाई करते हो और कमाते हो पैसे और बीवी और बाल बच्चों पे खर्च करते हो, रब इससे भी सदके का सवाब अता कर देता है। जो अपनी बीवी पे खर्च हो रहा है, बच्चों पे खर्च हो रहा है, बहनों पे खर्च हो रहा है, भाइयों पे खर्च हो रहा है, इस पर भी रब सदके का सवाब दे देते। पता नहीं इस तरफ बात क्यों यार चल निकली और मैं काफी किसी के ज़हन में है कि इस तरफ क्यों चल निकली बात। हाँ, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। दलील मेरी ये है, मैं मिर्ज़ाइयों से अगर मेरी गुफ्तगू मिर्ज़ाइयों तक पहुंच रही है, किसी पढ़े लिखे मिर्ज़ाई नौजवान तक, कोई वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, उस तक मेरी ये बात पहुंच रही है, तो खुदा के लिए मेरी इस दलील पर गौर तो करे। मानना ना मानना उसकी बात है। चौथी सिफ्त जिक्र की, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। मोमिन वो हैं जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ उतारी, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मोमिन वो हैं जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले उतारी। बंदयालवी कहता है आपके बाद भी वही ने आना होता तो इस आयत में मिन बादिक का भी तज़किरा होता कि ना होता। मिन क़ब्लिक का जो तज़किरा किया, आपसे पहले उतरने वाली वही को वो मानते हैं, आपके बाद भी अगर वही उतरनी होती तो उस वही का भी जिक्र होता कि आपके बाद जो वही उतारी जाएगी वो उस पर भी ईमान लाते हैं। लेकिन यहां मिन क़ब्लिक का जिक्र है, मिन बादिक का तज़किरा, इसे पल्ले बांध लें। ये आयत आपको याद है, इस दलील को पकड़ लें। किसी मिर्ज़ाई से आपकी गुफ्तगू किया करो। अगर कोई आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, मुनाजरा करना चाहता है, बहस करना चाहता है, करो। यह दलील उसके सामने रखो कि अगर हमारे आका के बाद भी वही ने उतरना होता
کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا، اس پر وحی کا نزول ہوتا، تو قرآن نے یہاں من قبلک کا ذکر کیا، تو بعد میں آنے والی وحی کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن قرآن من بعدک سے خاموش ہے۔ میں اس پر کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے تھے کہ میرے سوا الہ۔ یہ کیوں قرآن من قبلک من قبلک من قبلک کا ذکر کرتا ہے؟ اگر آپ کے بعد بھی کسی نے نبی ہونا ہوتا تو جس طرح من قبلک کا ذکر کیا گیا ہے من بعدک کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ او بھائی کوئی دلیل سمجھی بھی تو ہے کہ کوئی نہیں سمجھ؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ قرآن کی 100 آیتیں اور میرے نبی کی کتنی حدیثیں؟ 210 حدیث۔ اس مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہوا، سارے صحابہ اس پر متفق ہوئے۔ کس بات پہ؟ اجماع کس بات پہ ہوا ہے؟ کہ جو آدمی ہمارے آقا کے بعد نبوت کا مدعی ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اسے نبی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ کافر۔ صحابہ کا اس پر کیا ہوا؟ اجماع۔ میں اس علمی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد 3 مسئلے کھڑے ہوئے۔ 3۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا، 1۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، 2۔ تیسرا، مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، ان کا کلا کما۔ یہ 3 محاذ تھے۔ یہ جو پہلے 2 محاذ ہیں نا، اسامہ کا لشکر بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اختلافی نوٹ آیا۔ یہ بات میں بڑی کہنے لگا ہوں آپ کو، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ان دونوں میں اختلافی نوٹ، اور اختلافی نوٹ معمولی آدمی کا نہیں آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اختلافی نوٹ دیے۔ کیا؟ ان کا مطمع نظر یہ تھا 3 محاذ یکدم کھولنے کی ضرورت نہیں، اس طرح ہم کمزور ہو جائیں گے۔ پہلے مدعیان نبوت کا کلا کما کر لیں، ان سے فارغ ہوں گے تو ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کی بات آئی نا، یہاں بھی اختلافی نوٹ آئے۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، اختلافی نوٹ آئے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے نا، تو پہلے مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، پھر ان سے 2 ہاتھ کر لیں گے۔ یہ کچھ صحابہ کا خیال۔ حضرت عمر نے ان کا نمائندہ بن کے اظہار کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بڑے نرم دل ہیں۔ حضرت عمر تو بڑے جری آدمی ہیں نا، بڑا جلال ہے طبیعت میں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا حضرت ابوبکر سے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے زبردست بنے پھرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو کہ مجھے یہ رائے دیتے ہو کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی نہ کروں۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے آقا کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں 1 رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ کہہ کے حضرت ابوبکر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے، تم آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ،
ابو بکر اکیلا جہاد کرے. کہا دین میں کمی واقع ہو وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں، میری زندگی میں دین میں کمی واقع ہو جائے یہ نہیں ہوگا. سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں. ان دونوں معاملات میں اختلافی نوٹ آیا، لیکن مدعیان نبوت کے خلاف کارروائی کرنے میں کسی صحابی کا اختلافی نوٹ نہیں. کسی نے نہیں کہا ٹھہر جاؤ، ابھی ابھی نبی پاک کا انتقال ہوا ہے، کوئی سنبھل. کسی نے نہیں کہا. سب سے پہلا اجماع ہوا صحابہ کا، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا. کیوں جی؟ جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں، نبی پاک کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک نبی پاک کو اس نے خط بھی لکھا، اس خط میں اس نے لکھا تھا یہ خط مسلمہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی طرف جو اللہ کا رسول ہے. اس کے نیچے اس نے مضمون لکھا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا میں نبی ہوں، اے چنگی گل نہیں، ادھی دنیا دے تسی نبی ہو تے ادھی دنیا دا میں نبی. یہ اس نے خط لکھا تھا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا. میرے آقا نے اس خط کا جواب دیا. شروع میں ہی میرے آقا نے دانت کھٹے کر دیے. آپ نے فرمایا یہ خط لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، مسلمہ کی طرف لکھا جا رہا ہے جو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کذاب ہے. آپ نے اس کو خط لکھا کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نبوت کا سلسلہ میری ذات پہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو. تو جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے مسلمہ کو یہ کہا ہوگا مناظرہ کر لے بھی، مباحثہ کر لے بھی، ٹیبل ٹاک کریے، تو دلیلاں دے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلیلیں دیں گے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ٹیبل ٹاک کریں، مناظرہ کریں. نہیں، اس پر غور کرو. اس بات پر خدا کے لیے کتنا سخت رد عمل ہے صحابہ کا. ٹیبل ٹاک نہیں، مباحثہ نہیں، مناظرہ نہیں، بحث و تمیز نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ مناظروں سے نہیں ہوگا، ابو بکر کی تلوار کرے گی. لشکر کشی کی یا نہیں کی؟ بولتے کیوں نہیں کی لشکر کشی. میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا تم سن کے حیران ہو جاؤ گے. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک، طائف، میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا تقریباً 250 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 250 350. اور یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑی گئی نا اس میں 1200 صحابہ شہید. کتنے؟ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ میں. تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو نبی مانیں گے وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے. کتنی دلیلیں میں نے دے دی؟ قرآن سے ایک، حدیث سے، صحابہ کا اجماع. اب چوتھے نمبر پہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول رحمت اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم نے کیا فرمایا؟ امام اعظم نے فرمایا کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور آگے سننے والا کہتا ہے تو نبی ہے، اس دی کوئی دلیل؟
کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی، تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب کہتی ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اس نے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں؟ اس نے اس سے دلیل مانگی کیوں؟ اس نے اس سے نشانی مانگی کیوں؟ اس سے معجزہ مانگا کیوں؟ اس کا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ نبوت اور وحی کا دروازہ میرے نبی پر کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جبریل نے وحی لے کر کسی نئے آدمی کو نبوت سے سرفراز نہیں کرنا، اس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے، پھر اس پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو۔ یہ مختلف مساجد میں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام ختم نبوت کے عنوان پہ پروگرام ہو۔ آج میں نے تیسرا پروگرام کیا ہے۔ اس سلسلے کا جو ہمارا مرکزی پروگرام ہے نا، آخری پروگرام مرکزی، وہ 26 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ۔ کس اکتوبر کو؟ 26 اکتوبر کو مسجد معاویہ میں وہ سالانہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ اس کے اشتہار بھی عنقریب آ جائیں گے۔ میں ابھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ